ہم کہیں سپہر ڈھلے ہی علام خیل پہنچ پائے تھے۔ وہاں کی آبادی کم از کم 300-400 گھرانوں پر مشتمل ہوگی۔ کمانڈر عبدالرشید کا گھر ڈھونڈنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہیں آئی تھی۔ اس کا گھر کافی بڑا تھا۔ گھر کے ساتھ چھوٹی 4 دیواری والا وسیع مدرسہ بنا ہوا تھا۔ گھر کے دروازے پر دستک دینے پر ایک 18-19 سال کا لڑکا آیا۔ اس کی استفہامیہ نظروں کو دیکھتے ہوئے سردار نے پوچھا، کمانڈر عبدالرشید سے ملاقات ہو جائے گی؟ اس نے ایک طرف ہو کر اندر آنے کا راستہ دیا، آ جائیں۔ پردہ، سردار نے عورتوں کی موجودگی کے خیال سے کہنے لگا، مگر اس کی بات شروع ہوتے ہی اس نے نوجوان سے جلدی سے کہا، یہاں خواتین نہیں ہوتی، اور ہم سر ہلاتے ہوئے اس کی میت میں چل پڑے۔ وہ گھر بھی مقامی طرز تعمیر کا نمونہ تھا۔ اونچی اونچی اور موٹی مٹی کی بالکل ہموار اور سیدھی دیواریں، شمال مشرقی اور جنوب مغربی کونے میں بنے ہوئے 2 مورچے جن میں اس وقت بھی ایک ہتھیار بردار آدمی موجود تھا، اور 4 دیواری کے اندر نیچی چھت کے بنے ہوئے بے شمار کمرے۔ داخلی دروازے کے ساتھ قطار میں بنے ہوئے بیت الخلا اور غسل خانے واضح کر رہے تھے کہ وہ بس نام کا گھر تھا، ورنہ اس کی حیثیت ایک ٹریننگ کیمپ جیسی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہم عبدالرشید کے سامنے موجود تھے۔ اس کی عمر 40 اور 50 کے درمیان تھی۔ کمرے میں پلاسٹک کی بچھی چٹائی پر 10-12 افراد موجود تھے۔ ہمارے سوال کا جواب دے کر اس نے استفہامیہ نظروں سے ہماری جانب دیکھتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ گفتگو کی ابتدا سردار نے کی تھی، ہم عبدالحق صاحب کے مہمان ہیں، انوار مہمانوں کے لیے پانی لے آؤ۔ اس نے ہمیں ساتھ لانے والے نوجوانوں کو کہا اور ہماری طرف متوجہ ہوتے ہوئے کہا، کھانا ابھی کھانا پسند کریں گے یا شام کی نماز کے بعد؟ سورج غروب ہونے کو تھا۔ میں نے جواب دیا، کھانا نماز کے بعد ہی کھائیں گے۔ اسی وقت انوار نامی نوجوان پانی کا جگ اور گلاس لیا پہنچا۔ ہمارے پانی پیتے ہی عبدالرشید نے ایک اور نوجوان کو کہا، ابرار، انہیں مہمان خانے کے چھوٹے کمرے میں لے جاؤ تاکہ یہ تازہ دم ہو کر نماز کی تیاری کر سکیں۔ انوار کی ہی عمر کے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر ہماری سفری تھیلے اٹھائے اور ہمارے آگے آگے چل پڑا۔ اس کے پیچھے چلتے ہوئے ہم ایک چھوٹے سے کمرے میں پہنچے جہاں 2-4 چارپائیاں متوازی رکھی تھی۔ ان کے درمیان سرہانے کی طرف ایک میز پڑی تھی جسے دونوں چارپائیوں پر لیٹنے والے یکساں استعمال کر سکتے تھے۔ میز پر پانی کا جگ اور گلاس رکھا ہوا تھا۔ چارپائیوں کی پائنتی کی طرف مٹی کا ایک تھڑا سا بنا ہوا تھا جس پر کھجور کے پتوں کی بنی ہوئی چٹائی رکھی تھی۔ مٹی کا وہ تھڑا سامان رکھنے کے لیے تھا۔ ہمارے تھیلے اس تھڑے پر رکھ کر ابرار نے کہا، چلیں آپ کو غسل خانہ دکھا دوں۔ اپنے ہتھیار بھی اسی تھڑے پر رکھ کر ہم دوبارہ اس کے ساتھ چل پڑے۔ شام کا کھانا تمام لوگوں نے دسترخوان بچھا کر ایک ہی جگہ بیٹھ کر کھایا تھا۔ کھانے کے بعد ہم نے کمانڈر عبدالرشید کے کمرے میں بیٹھ کر گرما گرم قہوہ پیا اور عشاء کی نماز تک وہیں بیٹھے ان کی گفتگو سنتے رہے۔ کمانڈر نے ہمیں کریدنے کی بالکل کوشش نہیں کی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد کمانڈر نے ہمیں خود ہی آرام کا مشورہ دے کر اٹھنے کی زحمت سے بچا لیا تھا۔ ہم سارے دن کے تھکے ہوئے تھے، اس لیے آپس میں گپ شپ کے بغیر ہی سو گئے۔ وہاں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا، اس لیے منہ اندھیرے ہم بھی اٹھ کر غسل خانوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ طلوع آفتاب کے بعد ایک بار پھر دسترخوان بچھا کر ناشتہ کیا گیا جس میں رات کی بچی ہوئی دال کا سالن، باسی اور تازہ روٹیاں شامل تھیں۔ ہمارے علاوہ سب قہوے ہی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ البتہ ہماری مرضی معلوم کر کے انہوں نے ہمارے لیے دودھ والی چائے بنا دی تھی۔ وہ دن بھی ہم نے وہیں آرام کرتے گزارا تھا۔ عبدالحق کی آمد سے پہلے میں کوئی کام نہیں کرنا چاہتا تھا۔ عبدالحق اور اس کے ساتھی کہیں شام کے وقت ہی پہنچ پائے تھے۔ ہم اس وقت شام کی نماز کے لیے روانہ ہو رہے تھے جب وہ گھر میں داخل ہوئے۔ عبدالحق کے علاوہ ہر آدمی نے 2-2 کلاشنکوفیں اٹھائی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر خوشی ہوئی تھی کہ انہیں ہماری چھپائی ہوئی کلاشنکوفیں مل گئی تھیں۔ وہ پانچوں ہمیں بڑی محبت سے ملے تھے۔ گفتگو کا وقت نہیں تھا، اس لیے ہم مسجد کی طرف بڑھ گئے۔ رات کو عبدالحق ہمارے کمرے میں ہی گپ شپ کے لیے آ گیا تھا۔ اس کی گفتگو کا لب لباب یہی تھا کہ ہم وہاں جب تک چاہیں رہ سکتے ہیں، اور جو روکھی سوکھی وہ کھا رہے تھے وہ ہمارے لیے بھی حاضر تھی۔ اس کے ساتھ وہ ہمیں قبیل خان کے آدمیوں سے محتاط رہنے کی بابت بھی زور دیتا رہا۔ ہماری اصلیت فقط انہی 5 آدمیوں کو معلوم تھی جو ہمیں رستے میں ملے تھے۔ البتہ عبدالرشید کو ہماری اصلیت سے آگاہ کرنے کی اجازت عبدالحق نے خود مانگی اور بغیر کسی رد و قط کے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ گزشتہ رات اور پورا دن ہم نے آرام ہی میں گزارا، اس لیے عبدالحق کے جانے کے بعد بھی ہم کافی دیر تک گپ شپ کرتے رہے۔ دھیمی آواز میں ہم قبیل خان تک پہنچنے کا منصوبہ بھی تشکیل دیتے رہے۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ہم فقط پستول اپنے ہمراہ رکھتے ہوئے وہاں سے نکل آئے۔ کلاشنکوف اور ڈریگنوف کو ساتھ لیے پھرنے کی ضرورت فی الحال نہیں تھی۔ سب سے پہلے ہم نے قبیل خان کا قلعہ نما گھر دیکھا اور پھر علام خیل کا چپا چپا دیکھ ڈالا۔ دن کو ہم گاؤں کے مضافات میں نکل گئے۔ پہاڑی کے دامن میں لکڑیاں کاٹتے ایک بوڑھے کے ساتھ بیٹھ کر ہم نے دوپہر کا کھانا کھایا۔ باتوں باتوں میں اس نے ہمیں کافی مفید معلومات پہنچائی تھی۔ قبیل خان کا خاص آدمی روشن خان وہیں موجود تھا۔ اس کے علاج معالجے کے لیے مکین سے ایک ڈاکٹر کو بلایا گیا تھا۔ فائر لگنے سے اس کے پاؤں کا پورا پنجہ ہی غائب ہو گیا تھا۔ میری نشانے بازی کے افسانے بھی نہ جانے کیسے اس بوڑھے تک پہنچ گئے تھے۔ معلوم یہی ہوا تھا
تھا کہ وہاں سے بچ کر نکل آنے والوں نے میری نشانہ بازی کو کچھ زیادہ ہی بڑھا چڑھا کر بیان کر دیا تھا، اور یہ تو انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے متاثر ہو جائے وہ ہر ملنے والے کو اس سے متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کوشش میں مبالغہ آرائی سے بھی باز نہیں آتا۔ اپنی نشانہ بازی کی صلاحیت کا خود مجھے بھی ادراک تھا، لیکن جو کارنامے مجھ سے اس بوڑھے نے منسوب کیے تھے اس طرح ہونے کا میں بس خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ بوڑھے بابا نے لکڑیاں تو کاٹی ہوئی تھیں، البتہ لکڑیوں کو باندھنے اور گدھے پر لادنے میں ہم نے اس کی پوری مدد کی۔ اس کے جاتے ہی سردار نے قہقہ لگا کر کہا، لو راجا صاحب، تمہاری شہرت تم سے پہلے ہی قبیل خان کیا اس کے پورے گاؤں تک پہنچ گئی ہے۔ ویسے مجھے یہ بتاؤ کہ تمہاری گولی گھوم پھر کر پتھر کے عقب میں چھپے آدمی کو کیسے لگتی ہے؟ اس فن کا مظاہرہ کبھی تم نے میرے سامنے نہیں کیا۔ میں نے جوابی مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کہا، سنتے رہو خان صاحب، یہی دنیا کی ریت ہے۔ اب 50 کے قریب آدمی 2 آدمیوں کو پکڑ کر نہ لا سکے تو آخر انہیں کوئی بہانہ تو کھڑنا تھا۔ وہ بولا، ویسے ایک بات کا تو میں شاہد ہوں، سوائے روشن خان کے تم نے ہر آدمی کے سر ہی میں گولی ماری ہے۔ اورنگزیب صاحب بھی یہی بتا رہے تھے کہ شمال کی جانب موجود تمام لاشوں کے چہرے سر میں گولی لگنے کی وجہ سے ناقابل شناخت تھے۔ یوں بھی M107 کی ظالم گولی سر کو تربوز کی طرح ٹکڑوں میں تبدیل کر دیتی ہے۔ میں نے کہا، اب تو سر پر نشانہ سادھنے کی عادت ہو گئی ہے، نہ جانے کیوں مجھے یہ لگتا ہے کہ میری گولی خطا نہیں جائے گی۔ اس نے کہا، اچھا، گل بابا نے کافی مفید معلومات بتائی ہیں، اب آگے کا کیا سوچا ہے؟ میں نے کہا، میرا خیال ہے کہ خائستہ گل پر ہاتھ ڈالتے ہیں۔ خائستہ گل قبیل خان کی حویلی کا منتظم تھا اور اس کی غیر موجودگی میں حویلی کا کرتا دھرتا وہی تھا۔ رشتے میں وہ قبیل خان کا سالہ لگتا تھا۔ قبیل خان نے 2 شادیاں کی تھیں اور خائستہ گل اس کی چھوٹی بیوی کا بڑا بھائی تھا۔ یہ ساری معلومات ہمیں لکڑیوں والے زیڑ گل خان سے ملی تھیں۔ اس کے کہنے کے مطابق خائستہ گل سوموار اور جمعرات کو سامان وغیرہ کی خریداری کے لیے انگور اڈے جاتا ہے اور اس وقت اس کے ہمراہ صرف 2 محافظ ہوتے ہیں۔ سردار پوچھنے لگا، کیا خائستہ گل قبیل خان کی دہشت گردانہ کارروائیوں کے بارے میں جانتا ہوگا؟ میں نے حیرانی بھرے لہجے میں کہا، اس کی دہشت گردی جب عام لوگوں سے نہیں چھپی تو خائستہ گل کو کیوں نہیں پتا ہوگا؟ سردار نے جلدی سے وضاحت کی، نہیں، میرا مطلب ہے اس کے خفیہ منصوبوں اور چھپنے کی جگہ وغیرہ سے۔ میں نے کہا، بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ اسے پتا ہوگا، کیونکہ اتنے قریبی آدمی کو تو رازدار ہونا چاہیے۔ یوں بھی بابا زڑ گل یہی بتا رہا تھا کہ خائستہ گل قبیل خان کا بہت چہیتا ہے۔ سردار نے معنی خیز لہجے میں کہا، آج بدھ ہے۔ میں نے کہا، چلو پھر رستے کا جائزہ لیتے ہیں، اگر کوئی مناسب جگہ مل گئی تو کل ہی چھاپ لیتے ہیں۔ سردار نے خوشی بھرے لہجے میں کہا، بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، تمہیں شاید جاپان جانے کی کچھ زیادہ ہی جلدی ہے۔ سردار نے گویا صاف گوئی سے اعتراف کرتے ہوئے کہا، اس میں شبہ ہی کیا ہے؟ میں نے کہا، اب کی نہ مردوں والی بات، اور میں نے جانے کی سمت قدم بڑھا دیے۔ 2-2.5 گھنٹے سڑک ناپنے کے بعد ہمیں ایسی جگہ مل گئی تھی جہاں ہم خائستہ گل کی گاڑی پر گھات لگا سکتے تھے۔ جب ہم اپنے میزبان کے گھر واپس پہنچے تو شام کی اذان کیا نماز بھی ہو چکی تھی۔ عشاء کی نماز کے بعد ہم کمانڈر عبدالحق کے کمرے میں چلے گئے۔ وہ زمین پر بچھی پلاسٹک کی چٹائی کے اوپر اس نے اپنا بستر لگایا ہوا تھا، بلکہ مہمانوں کے 2 کمروں کے علاوہ ہم نے وہاں چارپائی نہیں دیکھی تھی۔ تمام زمین پر ہی بستر لگا کر سوتے تھے۔ ہم نے اجازت مانگی، آ جائیں بھائی۔ اس نے فوراً اندر بلا لیا۔ اس کے ہمراہ ایک اور آدمی بھی موجود تھا جسے ہم نہیں جانتے تھے۔ السلام علیکم۔ اندر داخل ہوتے ہی ہم سلام کہہ کر چٹائی پر بیٹھ گئے۔ ٹھیک ہے طارق، آپ فی الحال جائیں، بعد میں بات کرتے ہیں، میں فی الحال مہمانوں سے تھوڑی گپ شپ کرتا ہوں۔ اور طارق نامی آدمی سر ہلاتا ہوا رخصت ہو گیا۔ وہ میری طرف متوجہ ہوئے، سنائیں ذیشان صاحب، آپ کا کام کہاں تک پہنچا؟ میں نے جواباً کہا، ابھی تو شروع بھی نہیں کیا۔ اس نے خلوص بھرے لہجے میں پوچھا، میرے لائق کوئی حکم ہو تو کرو۔ میں نے اپنے مطمع نظر کی طرف قدم بڑھائے، آپ سے تھوڑی معلومات لینا تھی۔ اس نے کہا، بے جھجک ہو کر پوچھیں۔ میں نے کہا، قبیل خان کے سالے خائستہ گل کو جانتے ہیں آپ؟ اس نے اس بات میں سر ہلایا، ہاں دیکھا ہوا ہے، ایک بار ملاقات بھی ہو چکی ہے، کافی چلتا پرزا ہے۔ میں نے اگلا سوال پوچھا، دکھنے میں کیسا ہے؟ اس نے کہا، چھوٹی داڑھی، باریک مونچھیں، لمبے گھنگریالے بال، گندمی رنگت، درمیانی قامت، نیلی آنکھیں، تنگ پیشانی، سڈول جسم اور اونچی ناک۔ میں نے ہنستے ہوئے اسے روکا، بس کافی ہے، میں نے رشتہ نہیں کروانا، بس اتنا ہو کہ 2-3 آدمیوں میں اس کی پہچان کر سکوں۔ عبدالحق نے پوچھا، ویسے اس کے بارے میں معلومات کی ضرورت کیوں پڑ گئی؟ میں نے کہا، سنا ہے اسے قبیل خان کے بارے میں مکمل معلومات ہوتی ہیں۔ وہ بولا، کچھ کہہ نہیں سکتا، اصل میں ہمیں قبیل خان کے بارے میں جاننے کی کبھی ضرورت نہیں پڑی۔ وہ کیا کہتے ہیں، جس گاؤں میں نہ جانا ہو اس کا راستہ پوچھنے سے کیا حاصل؟ میں نے کہا، بالکل ٹھیک۔ ہم گھنٹہ بھر مزید کمانڈر عبدالحق سے گپ کرنے کے بعد اس سے اجازت لے کر اپنے کمرے میں آ گئے۔ صبح ناشتہ کرتے ہی ہم ہتھیاروں سمیت گھات لگانے کی جگہ کی طرف بڑھ گئے۔ ہم نے عبدالرشید کے گھر سے پہلے تو قبیل خان کی حویلی کا رخ کیا، کیونکہ وہیں حویلی کے ساتھ بنے ہوئے ایک کھلے احاطے میں اس کی کالے رنگ کی ڈبل کیبن کھڑی ہوتی تھی۔ ہم پہلے بھی اس گاڑی کو دیکھ چکے تھے، لیکن آج مزید ایک نظر ڈال کر پہچان یقینی ہو گئی تھی۔ خائستہ گل کے بارے میں ہمیں یہی معلوم کرنا تھا کہ وہ 10-11 بجے کے بعد کیا انگور اڈے کی طرف روانہ ہوتا تھا۔
ہم نے جو جگہ منتخب کی تھی علام خیل گاؤں سے وہاں تک پیدل تقریباً 2 گھنٹے لگ جاتے تھے۔ ایک نظر کالی ڈبل کیبن کا جائزہ لے کر ہم گاؤں سے باہر نکل گئے۔ جاتے ہوئے ہم نے مغرب کی طرف موجود پہاڑی کا رخ کیا اور پھر پہاڑی کے دامن سے مطلوبہ مقام تک اس طرح گئے کہ کسی کو ہمارے اس جانب جانے کے بارے میں پتہ نہ چلے۔ اس مقصد کے لیے ہم سڑک سے ہٹ کر چلتے رہے۔ اسی وجہ سے ہمیں 2 گھنٹوں سے زیادہ وقت لگ گیا تھا۔ وہاں پہنچتے ہی گھڑی دیکھی تو 10 بجنے کو تھے۔ اگر خائستہ گل 10 بجے بھی گھر سے نکلتا تب بھی اسے وہاں تک آدھا گھنٹہ تو لگ جانا تھا، جبکہ ہماری تیاری کے لیے 10-15 منٹ سے زیادہ وقت درکار نہیں تھا۔ ہم نے گھات کے لیے جو جگہ منتخب کی تھی وہاں ایک خطرناک موڑ موجود تھا، اس لیے گاڑی کی رفتار بغیر کسی شک کے وہاں بالکل آہستہ ہونی تھی۔ اپنے لیے میں نے روڈ کی دائیں جانب موجود ایک ٹکری پسند کی تھی جہاں سے اس موڑ کا فاصلہ 100 گز سے زیادہ نہیں تھا۔ سردار بائیں طرف کی ڈھلان پر موجود تھا، اس کا بھی موڑ سے فاصلہ تقریباً میرے جتنا ہی بنتا تھا۔ میرا کام گاڑی کے ٹائر کو نشانہ بنانا تھا، اس کے بعد وہ تینوں ہمارے نشانے پر ہوتے۔ ہم نے روڈ کی دونوں جانب مورچہ سنبھالا ہوا تھا، اس لیے ان کے بھاگنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ رابطے کے لیے ہمارے پاس آئی کام موجود تھا۔ باقی خائستہ گل کے بارے میں یہی معلوم ہوتا تھا کہ گاڑی وہ خود ہی ڈرائیو کرتا تھا اور 2 محافظ گاڑی کے باڈی میں بیٹھے ہوتے تھے، اس لیے خائستہ گل کو پہچاننا ہمارے لیے مشکل نہیں تھا۔ یوں بھی ہم عبدالحق سے مفصل طور پر اس کا حلیہ معلوم کر چکے تھے۔ خائستہ گل کی کالی ڈبل کیبن قریباً 11 بجے نمودار ہوئی تھی، لیکن اس کے ہمراہ 2 اور گاڑیاں دیکھ کر ہمیں اپنا منصوبہ چوپٹ ہوتا نظر آیا۔ تینوں گاڑیاں بڑے آرام سے وہاں سے گزر گئیں۔ خائستہ گل کی ڈبل کیبن سب سے آگے تھی اور اس میں زیڈ گل کے کہنے کے مطابق اس کے علاوہ 2 ہی آدمی تھے جو ڈبل کیبن کی باڈی میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کے پیچھے بھی 2 ڈبل کیبن ہی تھیں اور دونوں گاڑیوں میں کم از کم 10 افراد ضرور موجود تھے۔ ان گاڑیوں کے گزرتے ہی سردار اپنی جگہ چھوڑ کر میری طرف چل پڑا۔ میرے قریب بیٹھ کر بھی اس نے میری طرح چٹان نما پتھر سے ٹیک لگا لی۔ میرا خیال ہے واپس چلتے ہیں۔ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ واپس کس لیے؟ تھوڑا انتظار کرو بھیا، شاید واپسی پر وہ اپنے روزمرہ کے مطابق فقط 2 محافظوں کے ساتھ ہی لوٹے۔ وہ بولا جب وہ یہاں سے گئے 3 گاڑیوں میں ہیں تو اکیلا کیسے لوٹے گا؟ میں نے کہا ضروری تو نہیں کہ باقی 2 گاڑیاں واپس بھی لوٹیں، ہو سکتا ہے انہوں نے بھی انگور اڈے جانا ہو اور یہاں سے جاتے ہوئے بس اتفاقی طور پر اکٹھے ہو گئے ہوں۔ اس نے کہا چلو دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑا آگے کو کھسک کر وہ لمبا لیٹ گیا۔ سڑک کی جانب سے ہم آڑ میں تھے۔ اپنے ساتھ ہم سفری تھیلے نہیں لا سکے تھے، ورنہ وقت گزاری کے لیے چائے ضرور بناتے۔ رات کی بھرپور نیند کے بعد اس وقت سونے کی حاجت بھی معلوم نہیں ہو رہی تھی، ورنہ 2-3 گھنٹے سو ہی جاتے۔ ہم بس سر کے نیچے پتھر رکھ کر لیٹ گئے۔ سردار کے پاس لیزونا کا خوشگوار تذکرہ موجود تھا اور وہ امریکہ میں لیزونا کی میت میں بیتے خوبصورت لمحوں کو دہراتا رہا۔ امریکہ میں بھی کسی کی نظر کا مرکز رہا تھا، مگر اس کی محبت فقط اپنے مقصد کے حصول کی خاطر تھی۔ کیپٹن جینیفر ہنسلے جو ہزاروں نہیں لاکھوں میں ایک تھی۔ لیزونا کا معصومانہ چہرہ بھی اس کے سامنے ماند پڑ جاتا تھا۔ میں اس کے ساتھ گزارے لمحوں کو یاد کرنے لگا۔ سردار کی باتیں بس میرے کانوں تک ہی رسائی پا رہی تھی۔ میرے دماغ میں جینیفر کے خیالات گھوم رہے تھے، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب کبھی میں اس کے بارے میں سوچتا میں کسی منطقی نتیجے تک نہ پہنچ پاتا۔ وہ پہلے ہی دن میری جانب متوجہ ہو گئی تھی اور پھر میری ایک بات پر خفا ہو کر وہ مجھ سے چند دن کھچی رہی، لیکن اس دوران بھی اس کا رویہ کسی روٹھی ہوئی محبوبہ کا رہا۔ مجھے جلانے کے لیے ہندو سنائپرز کے ساتھ گھومنا، میری توجہ حاصل کرنے کے لیے اوٹ پٹانگ حرکتیں کرنا، اور پھر صلح کرنے کے لیے اس نے خود ہی میری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا۔ لیکن اس کا دوبارہ میری طرف متوجہ ہونا کسی کی ہدایت کے مرہون منت تھا، کیونکہ اس کے بعد وہ مجھے رات کے کھانے پر لے جا کر ایک غیر قانونی کام پر مجبور کرنے لگی۔ کیا وہ مطلب پرست اور خود غرض تھی؟ یہ ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے دماغ نے ہمیشہ اس بات میں دیا تھا، لیکن دل ہمیشہ اس بات کی مخالفت کرتا رہا۔ سردار نے میری غائب دماغی محسوس کر لی تھی۔ تم میری باتیں نہیں سن رہے؟ میں نے بیزاری سے کہا، یار تمہاری یہ باتیں میں 100 مرتبہ سن چکا ہوں۔ وہ بولا کوئی بات نہیں، 1 مرتبہ اور سن لو۔ بے پرواہی سے کہتے ہوئے اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ اس نے کافی کا مگ میری جانب بڑھایا۔ مگ لیتے ہوئے میں اس کی جانب دیکھ رہا تھا اور وہ میری طرف، اس لیے میرے مگ تھامنے سے پہلے ہی اس نے مگ چھوڑ دیا۔ گرم کافی کے چھینٹے میری پینٹ اور جرابوں کو داغدار کر گئے۔ ہم دونوں ہنس پڑے اور پھر ہم نے ایک ہی مگ سے کافی پی، ایک گھونٹ وہ بھرتی اور ایک میں۔ قطع کلامی کرتے ہوئے میں پوری بات دہرا دی۔ وہ بگڑتے ہوئے بولا، دوبارہ قطع کلامی کی تو خائستہ گل سے پہلے تمہارا نمبر آئے گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ اس نے کافی کا مگ میری طرف بڑھایا اور میں خاموشی سے اس کی زبانی وہی باتیں سننے لگا جو اس سے پہلے میں کئی مرتبہ سن چکا تھا۔ 2 بجے کے قریب میں نے سردار کو دوبارہ اپنی جگہ لوٹنے کا کہا، جب وہ چنارے اور لیزونا کے مزاج اور عادت میں موجود مماثلت کو اجاگر کرنے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، باقی باتیں دوبارہ ملنے پر ہوں گی۔ گویا میں اس کی بات
باتیں سننے کے لیے مرا جا رہا تھا۔ میں بھی الٹا لیٹ کر انگور اڈے سے آنے والے رستے کو دوربین میں دیکھنے لگا۔ عمدہ اور اعلیٰ دوربین کے باوجود میں زیادہ دور تک نہیں دیکھ سکتا تھا کہ اونچی نیچی پہاڑیاں دکھاؤ کو محدود کر رہی تھی۔ 4 بجنے میں چند ہی منٹ رہتے تھے جب مجھے خائستہ گل کی کالی ڈبل کیبن پہاڑیوں کے درمیان سے نمودار ہوتی دکھائی دی۔ اکیلی ڈبل کیبن نے میرے دل کی دھڑکن تیز کر دی تھی۔ میں چوکنا ہو گیا۔ اگلے 10 منٹ میں وہ اس موڑ کے قریب ہو گئی تھی جہاں ہم موت کے فرشتے کے روپ میں ان کے لیے کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھے۔ گو ہم میں 2-3 دن تک بھوکے پیاس سے ایک محدود جگہ میں چھپ کر بیٹھنے کی صلاحیت موجود تھی۔ اس کے باوجود انتظار انسان کو کوفت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور پھر میری شہادت کی انگلی نے ٹریگر دبا کر اس انتظار کا اختتام کیا۔ حرکتی ہدف کو نشانہ بنانا بہت مشکل اور دشوار گزار ہے، لیکن جب آدمی کو لیڈ لینے کا طریقہ معلوم ہو اور اس نے اس کی کافی مشق بھی کر رکھی ہو تو پھر یہ دشوار گزار کام روزمرہ جیسا ہی لگتا ہے۔ گاڑی کی رفتار موڑ کی وجہ سے یوں بھی آہستہ ہو گئی تھی، اس لیے ڈرائیور کو گاڑی سنبھالنے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی تھی۔ البتہ ٹائر کے دھماکے سے پہلے ڈریگن آف کے فائر کی آواز نے انہیں چونکا دیا تھا۔ باڈی میں بیٹھے دونوں محافظوں نے ہڑبڑاتے ہوئے اپنے ہتھیار سنبھالے، مگر ان کے نیچے اترنے سے پہلے ایک سر سے ڈریگن آف کی گولی پار ہو چکی تھی۔ دوسرے نے جلدی کلاشنکوف کاک کی، لیکن فائر کرنے کی حسرت اس کے دل میں ہی رہی۔ وہ عقبی پائیدان کی طرف قدم بڑھا چکا تھا۔ سر میں لگنے والی گولی نے اسے منہ کے بل گرا دیا۔ چونکہ گرتے وقت اس کا بالائی دھڑ گاڑی کے ٹیل بورڈ سے اوپر گزر گیا تھا، اس لیے وہ سر کے بل نیچے گرا۔ خائستہ گل کو باہر نکلنے کا موقع مل گیا تھا۔ چونکہ اس کے اور میرے درمیان ڈبل کیبن حائل تھی، اس لیے وہ میری رینج سے دور تھا، اور اسی وجہ سے میں نے مخالف جانب سردار کو بٹھایا ہوا تھا۔ خائستہ گل نے گاڑی کی آڑ لے کر میری جانب اندازے سے فائر کیا، لیکن پہلے برسٹ کے بعد سردار نے اسے دوسری مرتبہ ٹریگر دبانے کا موقع نہیں دیا تھا۔ سردار کی فائر کی ہوئی گولی اسے نامعلوم کہاں لگی تھی، لیکن اس کے بعد مجھے ٹیلیسکوپ سائٹ میں خائستہ گل کے اٹھے ہوئے ہاتھ نظر آئے۔ سردار پتھر کے پیچھے سے نکل کر تیزی سے نیچے آنے لگا۔ اس کی گاڑی کے قریب پہنچنے تک میں خود اپنی جگہ سے نہ ہلا۔ جو ہی وہ گاڑی سے چند قدم کے فاصلے پر پہنچا، میں بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر قریباً بھاگتے ہوئے اس کی طرف جانے لگا۔ میرے قریب پہنچتے ہی سردار اس کی زخمی ٹانگ پر اسی کا مفلر لپیٹ چکا تھا۔ ایک نظر ڈال کر ہی میں نے عبدالحق کے بتائے ہوئے حلیے کی تصدیق کر لی۔ میں نے فوراً ٹیل بورڈ کے ساتھ گری ہوئی لاش کو اٹھا کر گاڑی کی باڈی میں پھینکا اور باڈی میں پڑا فالتو ٹائر نکال کر خائستہ گل سے پوچھا، ٹائر تبدیل کرنے کے اوزار کہاں ہیں؟ درد سے کراہتے ہوئے اس نے عقبی نشست کی طرف اشارہ کیا۔ میں فوراً وہ سامان نکال کر ٹائر تبدیل کرنے لگا۔ اس دوران سردار خائستہ گل پر نظر رکھنے کے ساتھ اطراف کا بھی جائزہ لیتا رہا۔ ٹائر تبدیل کرنے میں مجھے 10 منٹ سے زیادہ نہیں لگے تھے۔ اس دوران خائستہ گل نے 1-2 بار سردار کو صفائی دینے کی کوشش کی، مگر سردار نے غصیلے لہجے میں کہا، اگر اس کے بعد تمہارے منہ سے بات نکلی تو بدلے میں کلاشنکوف کی مزل سے بھی گولی نکلے گی، اور وہ لگتی کہاں ہے اس بارے میں مجھے نہیں معلوم۔ اس کے بعد ٹائر کے تبدیل ہونے تک میں نے خائستہ گل کی آواز نہیں سنی تھی۔ ٹائر تبدیل کرتے ہی میں ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ ہمارا رستے کے بیچوں بیچ ٹھہرنا گو بالکل ٹھیک نہیں تھا، لیکن وہاں قریب میں کوئی ایسی جگہ موجود نہیں تھی جہاں خائستہ گل سے پوچھ گچھ کر سکتے۔ اس کے علاوہ وہاں ٹریفک بھی اتنی نہیں چلتی تھی کہ ہمیں زیادہ تردد کرنے کی ضرورت پڑتی۔ دن بھر میں چند گاڑیاں ہی نظر پڑ جاتی تھیں، لیکن اس کے باوجود راستہ تو راستہ تھا۔ میرے سٹیئرنگ پر بیٹھتے ہی سردار بھی خائستہ گل کی کلاشنکوف کو فرنٹ سیٹ پر پھینک کر خود اس کے ساتھ عقبی جانب گھس گیا۔ ہمیں روانہ ہوتے دیکھ کر اس نے ایک بار پھر صفائی پیش کرنے کی کوشش کی۔ میرا یقین کریں بھائی صاحب، مشیر زرولی خان کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ اس کا مال سردار قبیل خان نے نہیں لوٹا۔ اس مرتبہ سردار نے نہ تو اسے ٹوکا اور نہ ہی اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ تمہیں کیسے پتا یہ قبیل خان کا کام نہیں؟ وہ بولا، آپ جانتے ہی ہوں گے کہ سردار قبیل خان کا کوئی کام مجھ سے چھپا نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، تو پھر یہ کس کا کام ہے؟ مشیر زرولی خان کو تو اپنا مال واپس چاہیے۔ خائستہ گل نے آہستہ آہستہ کراہتے ہوئے صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے تو بادشاہ خان محسود پر شک ہے، وہ اسی طرح کے کام کرتا رہتا ہے۔ اس دوران میں نے موڑ کاٹ کر ڈبل کیبن رستے سے نیچے اتار کر نالے میں کر لی تھی، اور پھر اسی طرح نالے کے اندر ہی گاڑی کو لے جاتے ہوئے کسی مناسب جگہ کی تلاش میں نظریں گھمانے لگا۔ میرا رخ اس وقت علام خیل سے مخالف جانب تھا۔ جلد ہی مجھے شرقی جانب سے ایک نالا اس نالے میں شامل ہوتا نظر آیا۔ میں نالے کی مغربی سمت میں تھا اور اس وقت جنوب مغرب کی طرف رواں دواں تھا۔ گاڑی کو نالے کے چھوٹے پانی سے گزار کر میں مشرقی نالے میں گھس گیا۔ ان دونوں کی گفتگو جاری تھی۔ سردار بولا، بے شک بادشاہ خان محسود اس طرح کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن اس سے مشیر زرولی کی بات ہو چکی ہے۔ وہ واضح انکار کر رہا ہے، بلکہ ہر قسم کا اعتبار دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کراتے ہوئے بولا، میں حتمی طور پر تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ کس کا کام ہے، البتہ سردار قبیل خان کی طرف سے میں ہر ضمانت دینے کو تیار ہوں۔ سردار اتنے چھوٹے کام کے لیے اپنی ساکھ اور عزت کو داؤ پر نہیں لگاتا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی درد میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ سردار نے تیکھے لہجے میں پوچھا، تو تمہاری نظر میں یہ چھوٹا کام ہے؟ وہ بولا، دیکھے بھائی، مجھے تو یہی معلوم ہوا ہے کہ 20-25 کلاشنکوفیں، 3-4 ہزار کلاشنکوف کی گولیاں اور تھوڑا سا ہائی ایکسپلوسیو بارود تھا۔
اب آپ خود انصاف کریں کہ کیا سردار قبیل خان اس کے لیے مشیر زرولی خان سے دشمنی کا بیج بو سکتا ہے؟ سردار نے فوراً پوچھا، تمہیں یہ تفصیل کہاں سے معلوم ہوئی؟ وہ بولے، ہم سوئے ہوئے تو نہیں ہیں بھائی جان، یوں بھی اس طرح کی باتیں کہاں چھپی رہ سکتی ہیں؟ میں نے گاڑی درختوں کے ایک جھنڈ کی طرف موڑ دی تھی۔ یوں بھی اس علاقے میں نالوں، درختوں اور پہاڑوں کی بہتات ہیں، درخت بھی ایسے جو سدا بہار ہیں، سارا سال سرسبز رہتے ہیں۔ گاڑی روک کر میں باہر نکلا اور پہلی بار زبان کھولتے ہوئے خائستہ گل کو مخاطب ہوا۔ تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قبیل خان کی ہر چھوٹی بڑی بات کے بارے میں معلوم ہے؟ اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ بالکل کہہ کر میں نے سردار کو اسے باہر نکالنے کا اشارہ کیا۔ وہ دونوں ہاتھ اپنی مضروب ٹانگ پر رکھے بیٹھا تھا۔ سردار نے دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑا اور بے رحمی سے باہر گھسیٹ لیا۔ کیا کر رہے ہیں آپ؟ تکلیف کی شدت سے اس کا چہرہ مسخ ہونے لگا تھا۔ نیچے گرتے ہوئے اس کی ٹانگ میں یقیناً غضب کا درد اٹھا ہوگا، تبھی اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ میں اس کے ساتھ اکڑوں بیٹھ گیا۔ اب زرولی کے ذکر کو بھاڑ میں ڈال کر ہم کام کی بات کر لیں۔ ہونٹ بھینچتے ہوئے اس نے ٹانگ میں اٹھنے والے شدید درد کو برداشت کرنے کی کوشش کی، مگر ہمارے دل میں اس کے لیے رحم کی کوئی رمق موجود نہیں تھی۔ وہ وطن کے دشمنوں کا اعلی کار ہونے کے ساتھ معصوم لوگوں کے قتل میں بھی ملوث تھا۔ ایسے لوگ کسی رحم اور ہمدردی کے حقدار نہیں ہوتے۔ یہی وجہ تھی کہ ایسوں کو مارتے وقت میری ٹریگر کو دبانے والی انگلی کبھی نہیں کانپی تھی۔ میں سردار کی طرف متوجہ ہوا۔ ویسے خان صاحب، تمہارا کیا خیال ہے؟ اگر میں اس کے زخم پر زوردار مکہ رسید کروں تو کیا یہ برداشت کر لے گا؟ سردار نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، کیوں نہیں، جوان آدمی ہے، اسے مکوں اور لاتوں کی کیا پرواہ؟ میں نے منہ بناتے ہوئے کہا، مجھے تو یقین نہیں۔ سردار نے مجھے دعوت دی، چلو مار کر اپنا شک دور کر لو۔ وہ منت بھرے لہجے میں ہکلایا، خدا کے لیے مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، اگر تکلیف ہو رہی ہے اور تم مزید تکلیف سے بچنا چاہتے ہو تو ہائے وائے کو چھوڑو اور میرے چند سوالوں کے جواب دو، شاید ہماری ایک اور گولی ضائع ہونے سے بچ جائے۔ وہ بولا، میں قسم کھاتا ہوں کہ مشیر زرولی۔ میں نے کہا، بھاڑ میں گیا تمہارا مشیر زرولی، تمہاری سوئی پھر اسی زرولی پر آن ٹکی ہے۔ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھنے لگا، تو تم، اور اس کے ہونٹوں سے مشیر زرولی کے الفاظ نکلتے ہی میں نے ہلکا سا مکہ اس کے زخم پر چڑھ دیا۔ وہ تڑپ اٹھا۔ میں نے کہا، اب اگر تمہارے منہ سے کسی مشر وشر کا نام نکلا تو اگلا مکہ اتنا آہستہ نہیں ماروں گا۔ میں نے سخت الفاظ میں اسے تنبیہ کی۔ اس مرتبہ وہ چہرے پر اذیت بھرے تاثرات سجائے کوئی جواب دیے بغیر خاموش رہا۔ اب یہ بتاؤ کہ قبیل خان سے کہاں ملاقات ہو سکے گی؟ میں نے سوالوں کی ابتدا کی۔ وہ بولا، آپ کو سردار سے کیا کام ہے؟ اس مرتبہ میں نے اس کی مضروب ٹانگ پر پہلے سے بھی زیادہ زور سے مکہ جڑ دیا۔ ہائے مر گیا! اس کے منہ سے زوردار چیخ خارج ہوئی۔ خدا کے واسطے میری ٹانگ میں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ میں نے کہا، خائستہ گل، یہ آخری تنبیہ ہے، اس کے بعد جو پوچھا جائے اس کا جواب دو، کیوں، کیا، کیسے کو چھوڑو، بس میرے سوالوں کے جواب دو، ورنہ پوچھ گچھ چھوڑ کر مجھے تمہارا دماغ جگہ پر لانا پڑے گا۔ سمجھ میں آ گئی میری بات؟ منہ سے کچھ کہے بغیر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ میں نے کہا، تو جو پوچھا ہے اس کے بارے میں پھوٹو۔ وہ جلدی سے بولا، سردار اس وقت انگور اڈے میں اپنے خاص ٹھکانے پر ہیں، شاید 2-3 دن مزید وہیں رہے گا۔ میں نے ٹھوس لہجے میں اسے دھمکی دی، ایک اور بات بھی یاد رکھنا خائستہ گل، ہم تمہیں اس وقت آزاد کریں گے جب تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی، اس لیے اگر غلط بیانی کا ارادہ ہے تو ابھی اسے ذہن سے نکال دو۔ اگر غلط بیانی کی، میں نے فقرہ ادھورا چھوڑ دیا کہ اسے بھی معلوم تھا کہ ایک بے بس آدمی کے ساتھ کیا کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ گڑ گڑایا، میں غلط بیانی نہیں کروں گا۔ میں نے کہا، اسی میں تمہاری بہتری ہے۔ پھر پوچھا، اب اس خاص اڈے کا محل وقوع بتا دو۔ وہ بولا، انگور اڈے سے جنوب مشرق کی جانب سڑک پر قریباً 8 کلومیٹر کے بعد ایک چھوٹی سی آبادی کھڑکلے آتی ہے۔ کھڑکلے سے مشرق کی جانب ایک کچی سڑک جاتی ہے جس کی طوالت 5 کلومیٹر ہے۔ رستے میں ایک نالا اور ایک چھوٹی پہاڑی بھی آتی ہے۔ سڑک کے اختتام پر ایک جنگل ہے، وہاں سردار کی ایک بڑی حویلی موجود ہے۔ عام دنوں میں وہاں 2-3 محافظ موجود رہتے ہیں، لیکن جب سردار وہاں پر موجود ہوتا ہے تب محافظوں کی تعداد کسی بھی طرح 15-20 افراد سے کم نہیں ہوتی۔ میں نے اگلا سوال کیا، تو قبیل خان وہاں کیا کام کرتا ہے؟ وہ بولا، وہاں وہ اپنے کاروباری دوستوں کے ساتھ شغل میلے کے لیے اکٹھا ہوتا ہے۔ میں نے کہا، مطلب شراب، گانا بجانا وغیرہ؟ میری بات پر وہ شرمندگی ظاہر کیے ہوئے بولا، یہ سرداروں کے شوق ہیں بھائی صاحب۔ میں نے پھر پوچھا، تو وہ وہاں سے کب تک لوٹے گا؟ اس نے کہا، یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ان کا ارادہ وہاں سے سیدھا افغانستان جانے کا تھا۔ اب یہ نہیں معلوم کہ وہ وہاں کتنا عرصہ رہیں گے۔ میں نے کہا، اگر اسے تمہارے غائب ہونے کی بابت معلوم ہو جائے تب بھی وہ نہیں لوٹے گا۔ وہ بولا، اس نے کون سا خود میری تلاش میں بھٹکنا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا لشکر موجود ہے، وہ اپنے آدمیوں کو انگور اڈے سے بھی حکم صادر کر سکتا ہے اور افغانستان سے بھی، اس کے لیے اسے علام خیل آنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے کہا، اب ذرا اس بات پر روشنی ڈالو کہ اس خاص اڈے کی بناوٹ کیا ہے۔ وہ اس وسیع اور پختہ حویلی کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ حویلی چلغوزوں کے جنگل میں واقع تھی اور وہ جنگل قبیل خان کی ہی ملکیت تھا۔ حویلی کا عقبی حصہ پہاڑی کے ساتھ جڑا تھا۔ سامنے مضبوط لکڑی کا ایک بڑا گیٹ تھا جو مشرقی جانب پڑتا تھا۔
دیواروں کی اونچائی 10-11 فٹ تھی۔ حویلی کے سامنے والی دیوار جہاں شمالی اور جنوبی سمت کی دیوار سے مل رہی تھی، وہاں 2 مورچے اس طرح بنے ہوئے تھے کہ ان کی چاروں دیواروں میں فائرنگ کرنے کے لیے ہول موجود تھے۔ اس نے کافی تفصیل سے حویلی کا نقشہ کھینچا تھا۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیوز فوراً ملتی رہیں۔